بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور کافی دنوں کی غیر حاضری ہو چکی ہے۔ میں گیا ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے یورپ کی طرف، اور بالخصوص میرا جو تھا پروگرام وہ تو تھا پیرس کا، تو زیادہ ٹائم وہیں پیرس میں گزرا، بڑا اچھا وقت گزرا۔ اور وہاں پر میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپڈیٹ بھی کیا، خاص کر جب میں وہ لوور میوزیم ہے وہاں کا، بہت مشہور میوزیم ہے اور کافی بڑا میوزیم ہے۔ میں بڑا دیکھ کر اس کو حیران ہوا۔ پہلے دن تو جب میں اس میوزیم میں گیا تو یقین مانے کہ میں تو بڑا کیجولی سا چلا گیا وہاں پر کہ جاؤں گا، ٹکٹ لوں گا اور پھر میں جو ہے دیکھ لوں گا۔ خاص کر اس میں جو مونا لیزا کی تصویر جو پینٹنگ ہے، اور میں نے جانے سے پہلے دوستوں سے بھی ذکر کیا کہ لو جیسی سے چلے ہیں مونا لیزا نو ویکھن۔ تو میں گیا وہاں پر، جب پہنچا اس میوزیم میں، میوزیم میں، تو میں تو حیران رہ گیا کہ وہاں پر تو ایسے لائنیں لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے وہ لائن ڈھونڈنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا کہ کون سی لائن ہے جہاں سے میں نے ٹکٹ لینا۔ وہاں پر جن کے پاس پہلے سے ٹکٹ تھا ان کی بھی لائن تھی، پھر گروپس کی لائن تھی، اور پھر ویسے لوگ وہاں میلہ جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میلہ لگا ہوا ہے باہر۔ ایک ان کے وہ انہوں نے جو اس کے جو انٹرنس ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ جو پیرامڈ بنایا ہوا ہے، لوور پیرامڈ، وہ بہت مشہور ہے، اور وہاں پہ لوگ بڑے بڑے اینگل سے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ تو خیر پوچھ پاچھ کے میں جو ٹکٹ والی لائن تھی، جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ یہ میں آج دیکھ سکوں، کیونکہ 3 بجے میرا وقت تھا ایفل ٹاور کے اوپر جانے کا، وہاں کی میں نے بکنگ کروا رکھی تھی۔ میں نے کہا بھئی یہ تو میں شام تک میں یہیں پہ کھڑا رہوں گا۔ تو خیر پھر میں نے وہ ارادہ وہیں اس کو ڈراپ کیا، اور پھر میں ایفل ٹاور کی طرف چلا گیا، اور ایفل ٹاور سے بھی پھر میں نے لائیو سیشن کیا۔ دوستوں نے کہا کہ بھئی آواز نہیں آ رہی۔ واقعی اب دیکھیں اتنے اوپن میں وہاں پہ اتنے لوگ ہیں تو آواز تو ظاہر نہیں آ سکتی۔ تو مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جو سیر و سیاحت والا ایکسپیرینس ہے اس میں جو ہے آپ کی شمولیت جو ہے وہ ہو جائے، تاکہ آپ کو بھی دکھا دیا جائے کیمرے کی آنکھ سے کہ بھئی یہاں ہو کیا رہا ہے۔ باقی بات چیت ہماری جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے پولیٹیکل ایشوز پر بھی اور ویسے بھی، اور آپ لوگ میں سے زیادہ تر لوگوں نے وہ دیکھا ہوا بھی ہے۔ تو جس نے نہیں دیکھا ہوا ان کے لیے تھا کہ بھئی یہ اس وقت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تاکہ بھئی میں صرف سیاست میں حصہ نہیں لے رہا، زندگی میں اور بھی چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، یا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو وہ صورتحال تھی، تو اس میں بھی پھر آپ کو شریک کیا، لیکن دوستوں نے کہا جی آواز نہیں آ رہی۔ تو آواز ظاہر ہے اوپن تھا وہاں پہ، اور کوئی ایسی فیسلٹی میرے پاس تو تھی نہیں، تو اس لیے یہ جو ہے سچویشن ہی۔ پھر اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے پھر میں نے کہا بھائی مونا لیزا میں نے لازمی دیکھنی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے ملاقات کیے بغیر جو ہے میں پیرس سے واپس چلا جاؤں۔ پھر میں اگلے جب گیا دوبارہ تو 9 بجے وہ میوزیم جو ہے وہ کھلتا ہے۔ تو میں نے پھر یہ طے کر لیا کہ اب میں نے میوزیم کھلنے سے پہلے جو ہے وہاں پہنچ جانا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اسی طرح پلان کیا جہاں میں اپنے میزبانوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اس دفعہ میں نے کہا بھائی میں کسی کو ساتھ بھی نہیں لے کے جا رہا، صرف میں نے لیا اپنی مسز کو ساتھ لیا اور ٹرین لی۔ اور پھر اب چونکہ ایک دفعہ جانے کے بعد کافی راستوں کا جو ہے مجھے اندازہ ہو چکا تھا، تو میں بڑی آسانی سے وہاں جو ہے میوزیم پہنچ گیا۔ 5 منٹ بجنے 9 بجنے میں 5 منٹ تھے، یا کہہ لیں 9 تقریباً 9 تھے۔ تو وہاں پر اس کے باوجود بھی لائنیں لگی ہوئی تھی۔ پھر مجھے تھوڑی سی جو ہے تشویش بھی ہوئی، لیکن میں نے کہا بہرحال جو بھی ہو میں نے یہ مونا لیزا کو دیکھ کے جانا ہے۔ اور اسی دوران پھر میں نے جب وہ جا رہا تھا میوزیم، اسی میوزیم کی جو مختلف جگہ شیڈز بنے ہوئے تھے، تو وہاں پہ میں نے ہوم لیس لوگوں کو سوئے ہوئے دیکھا۔ وہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھیں اتنا ماڈرن سٹی ہے، اتنی یہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں، اور یہ پیرس کا امیج کیا بن رہا ہے کہ ہوم لیس لوگ جو ہیں اس میوزیم کے اندر، اور ایک نہیں ہر ایک نے ایک بالکنی جو ہے وہ سنبھال رکھی تھی، اور اپنا بستر ایسے لگا رکھا تھا جیسے اپنے بیڈ روم میں۔ تو وہ دیکھ کے مجھے کچھ شوق سا بھی ہوا، دکھ بھی ہوا، لیکن خیر بڑے شہروں میں اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہے اب کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ تو اس کے بعد خیر میں لائن میں کھڑا ہو گیا، تو گھنٹے سے کچھ کم پھر میری باری جو ہے آ گئی، اور اس کے بعد میں وہ جو پیرامڈ انہوں نے بنایا اس میں نیچے گیا، اور پھر وہاں پہ مونا لیزا کو تلاش کرنا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔
خیر انہوں نے وہ مارک بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مس ہو جاتا ہے کہ آپ اتنا بڑا جو ہے وہ میوزیم ہے کہ اس میں تلاش کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں. تو خیر میں نے وہ یہ 2 روز پہلے وہ سرچ کر لی تھی کافی کہ بھائی ڈینن ونگ جو ہے اس میں اس کی طرف میں جانا ہے، اور اس کا جو فرسٹ فلور ہے اور روم نمبر 711. تو اس حد تک میری جو ہے وہ سائز تھی. تو پھر اس کے بعد خیر میں مونالیزا کے پاس بھی میں جو ہے وہاں پہنچ گیا، اس کمرے میں جہاں پہ مونالیزا کی تصویر ہے. سب سے زیادہ رش جو ہے وہاں پر تھا، باقاعدہ کیوں لگی ہوئی تھی لوگوں کی کہ ایک طرف سے آپ داخل ہوں اور ہوتے ہوتے جس طرح وہ زیارت کرتے ہوئے اس کی اسے پھر باہر آ جائیں. تو وہ بھی کیا، پھر وہاں سے بھی میں نے لائیو کیا. اور لائیو پھر وہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ لائیو ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. لیکن اگین وہی کمپلین تھی دوستوں کی، آواز نہیں آ رہی. تو یہ اس کی وجہ تھی، میں نے کہا میں آج یہ وضاحت کر دوں کہ آواز جو تھی وہ ظاہر ایشو ہو جب لائیو آپ اتنی بڑی جگہ سے کریں جہاں بہت سارے لوگ ہوں، یا تو بہت بڑا کرو لے کے جائیں آپ اور سارے ایکوپمنٹس اس طرح کے ہوں. تو ہم تو یہ وہ کہتے ہیں نا 1 مین آرمی، تو اس میں تو جو کچھ ہو سکتا ہے اتنا یہی کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ کیا اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تو خیر کچھ چیزیں اور دیکھیں، ان کا پھر ذکر کروں گا. تو اب میں واپس آ چکا ہوں. تو آتے بہت تھکاوٹ ہو گئی، بائی روڈ گیا تھا، یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں. تو بہت لمبی ڈرائیو تھی، تو کچھ گھنٹے وہاں سے ڈوور تک، پھر ڈوور سے آگے تو بڑی تھکاوٹ ہوئی. 1-2 دن لگے ہیں مجھے اپنے حواس میں وہ بحال کرنے. تو اب انشاءاللہ جو ہے آپ کے ساتھ یہ سیاسی معاملات پر بھی بات ہوگی. تو ایک صاحب نے آج کامنٹ بھی کیا تھا جی کی گل ہے تھوڑے ویلاگز نہیں آ رہے. تو اس کی یہی وجہ تھی کہ میں وہاں تھا، اور دوسرا میں نے وہاں سے 1-2 کیے بھی. لیکن پھر ہوتا ہے نا کہ جب آپ لوگوں کا رسپانس آتا ہے تو اس کے بعد پھر مزید بات کرنے کو دل کرتا ہے. تو وہ پھر کچھ اتنا آپ لوگوں کی طرف سے زبردست رسپانس نہیں تھا. تو میں نے کہا بھائی جب آپ لوگ اس وقت اپنے اپنے آپ کی مصروفیات ہیں اور اس وقت کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی بریکنگ نیوز بھی نہیں آ رہی، تو چلیں. پھر میں نے 2 ویلاگ کرنے کے بعد وہاں سے جو اپنے موبائل کے ذریعے میں نے کیے، لیکن اس پہ کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا. وہی اگین بات ہوگی کہ شاید آواز چونکہ جب نہیں آتی تو پھر بات سمجھ نہیں آتی. فون پہ جس حد تک ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا. تو اب انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو دوبارہ. لیکن اب میں یہ کافی دیر ہوگی آپ سے مجھے گپ شپ کرتے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا کامنٹ نہیں آیا. میں چاہ رہا تھا کہ اگر کامنٹ آ جاتا اور پھر اس کے بعد ہم اب آج جو ہے بس ایک گفتگو ہی کرنی ہے آپ کے ساتھ، انفارمل سی، کوئی ایسا خاص اس کا ایجنڈا نہیں ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ جو ہے رابطہ بحال ہو اور پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کے بارے میں جو میرے ویوز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اگر آپ میں سے کوئی صاحب جو ہیں وہ کامنٹ کر کے مجھے گرین سگنل دے دیں کہ ہاں جی اب وائس والا سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات جنرل سی کریں گے. کسی میں پرٹیکولر نیوز پہ آج کمنٹ نہیں کروں گا. تو جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں، جو بھی بریکنگ نیوز ہو رہی ہے، آپ کو لوگ اپڈیٹ دیتے ہیں فلاں فلاں سے ملا، فلاں یوٹیوبرز نے عمر عطا بندیال سے ملاقات کی، فلاں لوگ عمران نیازی کے پاس گئے، فلاں جنرل یہ کر رہا ہے. ان سب کے باوجود سچویشن وہی کی وہی ہے. اصل جو صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ جو ساری خبریں آپ کو میڈیا دے رہا ہے، اس سے عوام کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ عوام کو تو کچھ نہیں اس میں مل رہا. IMF کی ڈیل ہو گئی، اس سے عوام کا کوئی کچھ، بلکہ عوام کے لیے مزید یہ وہ ہے کہ ان کے اوپر مزید ٹیکسز لگ رہے ہیں. جب بھی آپ کو IMF کی ڈیل ملتی ہے تو IMF کی ظاہر کچھ فرمائشیں ہوتی ہیں، کچھ کڑی شرائط ہوتی کہ پاجی اینے پیسے کماؤ، ایتھے ٹیکس لاؤ، پھر پیسے دیں گے. اور یہ مان جاتے ہیں. اور وہ ٹیکس کس پہ لگتا ہے؟ عوام پر. یہ جو ہمارے صنعت کار ہیں یا ہمارے زمیندار ہیں یا یہ جرنیل ہیں جو بڑے، ان میں سے کسی پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا. اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں کہ وہ جتنا ہم قرضہ نہیں لیتے اس سے زیادہ کہ ہم سبسڈیز دے رہے ہیں. اور یہ جو فوجی ادارے ہماری بہت ساری بڑی بڑی کارپوریشن چل رہی ہیں، ان کو سبسڈیز دے رہے ہیں. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کے موج میلہ اسی طرح جاری. یہ سارے اخراجات جو ہم نے فنڈ جو کائنڈ آف ری پیمنٹ کے لیے پیسے جنریٹ کرنے تھے، وہ لوگوں کے جیب میں سے جاتے ہیں، عام آدمی کی جیب سے. تو IMF کی ڈیل بھی جو ہے یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کا دھندا اسی طرح چلے گا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا، وہ اسی طرح کماتے رہیں گے، اس ملک میں لوٹ مار ہوتی رہے گی. اور بیسیکلی لوٹ مار تو یہ ہمارے وردی والوں کی ہے نا، ان کے ہاتھ میں سارا کچھ. آپ میں اور آپ تو اس میں بس جو ہے وہ میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں کہ ہمارا اس میں کتنا سا کردار ہے. اچھا
شیئر ایبل ویڈیو صاحب السلام وعلیکم السلام. اچھا جی چلیں تو انہوں نے اپنا موجودگی کا احساس دلوا دیا. تو ہمارا اس میں اسٹیک اتنا ہے کہ جب ہماری ضرورت ہوتی ہے عوام کی تو اس وقت جو ہے یہ ہمیں شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ان کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ جس طرح وہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے نا وہ اس کو عوام کو پھر پھینک دیتے ہیں. تو یہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے، اور اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں وہ عوام کے ساتھ یہ کہہ رہی ہیں. ان کی کوشش بس وہ اسی حد تک محدود ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے عمران نیازی والا پروجیکٹ جو ہے جرنیلی پروجیکٹ جو ہے اس کو مکمل کرنے میں یہ جو موجودہ جرنیلی کی عادت ہے اس کی سپورٹ کیسے کرنی، بس یہ مین مقصد ہے ان کا. اس کے علاوہ عوام کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی عمل جو ہے ایسی کوئی پالیسی نہیں بن رہی جس سے عوام کو کچھ حاصل ہو. اگلا الیکشن کیسے جیتنا، ظاہر الیکشن یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے وہ وہی جیتتا ہے جس کے ساتھ جرنیلی چھڑی ہوتی ہے. عوامی سپورٹ جو ہے اس سے آپ الیکشن جیت نہیں سکتے. آپ بڑے بڑے جلسے کر سکتے ہیں، آپ میڈیا میں ہائپ کریٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے وہ عام طور پہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں جو الیکشن کے حوالے سے وہی ہوتا ہے جو منظور جی ایچ کی ہوتا ہے. تو الیکشن اس نے جیتنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس طرح پہلے نیازی کہیں بھی نہیں تھا اور وہ کہیں تھا، ہر جگہ اس کی حکومت تھی، اور اب اس کا دیکھیں حال کیا ہو رہا ہے کہ اس کی ہر جگہ سے حکومت کا اس طرح صفایا کر رہے ہیں جیسے وہ عید بڑی عید کے بعد جس طرح وہ علائشیں گلیوں میں پھینکتے ہیں اور پھر ان کی صفائی ہوتی ہے. اب ان علائشوں کی صفائی ہو رہی. اب اس کی آزاد کشمیر کی حکومت بھی گئی، اور گلگت بلتستان والا بھی جو ہے اس کی بھی ڈگری جعلی ثابت ہوگی. تو یہ انہی لوگوں نے جو ہے وہ جو طے کرنا ہوتا ہے اسی کے مطابق آگے چلتا ہے. اب میں آپ کو وہ بات کر رہا تھا کہ عوام کی، کہ عوام کو کیا حاصل ہوتا ہے. تو مجھے ایک کہانی جو ہے میں نے بھی آج ہی سن رہا تھا تو میں نے کہا چلیں وہ آپ کو میں سناتا ہوں، بھیڑیے کی اور بگلے کی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پاکستانی عوام جو ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ سیاستدان، یہ ہمارے جرنیل کیا سلوک کرتے ہیں جب جو مشکلات آتی ہیں ملک کے اوپر تو ان سے کس طرح مدد لیتے ہیں اور پھر ان کو کس طرح جو ہے وہ جو ہے پھینک دیتے ہیں، استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینک دیتے ہیں. تو بھیڑیا جو تھا اس نے کوئی شکار کیا تو بڑی تیزی سے اس کا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی سارے کا سارا کھا لوں. تو جب وہ اپنے شکار کو کھا رہا تھا تو ایک ہڈی اس کے گلے میں پھنس گئی. اب وہ ہڈی جو ہے وہ نکل نہیں رہی. بھیڑیے کو لگا کہ میرا تو دم گھٹ جائے گا. وہ بہت اس نے گرایا، آوازیں نکالی، لیکن کچھ ہو نہیں رہا تھا. تو ایک بگلا قریب میں کھڑا تھا. تو بگلے نے کہا چلو یہ مر رہا ہے کہیں ایسا نہ تو میں، میرا بہرحال جانور بھائی ہے تو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں. تو ساتھ جب وہ مدد کرنے لگا تو بھیڑیے نے کہا کہ بھائی تم میری مدد کرو گے، مجھے اس ہڈی کو نکال دو تو میں تمہیں جو ہے نا بہت بڑا انعام دوں گا، تمہیں خوش کر دوں گا. تو بگلے نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اس کی لمبی چونچ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اس کے گلے میں چونچ ڈالی بھیڑیے کے، اور اس کو ہڈی کو جب ہلایا تو ہڈی جو ہے وہ نیچے چلے گی. اور جب بھیڑیے کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی ہاں اب کام ہو گیا ہے کہ مجھے اب میرا سانس نہیں رکے گا اور ہڈی جو ہے حلق سے نیچے اتر گئی ہے، تو اس کے بعد وہ ایک سائڈ پہ واپس چل پڑا. اور بگلا جو تھا وہ وہیں پہ کھڑا تھا. اس نے کہا بھائی وہ کتنے میرے وہ جو تم نے مجھے انعام دینا تھا، مجھے کہا تھا کہ میں خوش کروں گا، وہ کہاں پہ؟ تو بھیڑیا اس کو کہتا ہے بندے دا پتر بن، اتنا شکر ادا کر کہ تو جب تیری چونچ جو تھی وہ تیری گردن میرے حلق میں تھی اور ہڈی نکل چکی تھی اور میں چاہتا تو میں تجھے کھا جاتا، لیکن میں نے تیرے پہ بڑا رحم کیا، ترس کھایا، تیرے ساتھ نیکی کی، تجھے اس وقت میں نے کھایا نہیں، چھوڑ دیا، تجھے چونچ باہر نکالنے دی. تو یہ صورتحال ہے آپ کی اور میری، یعنی کہ عوام کی، کہ جب ان کے گلے میں ہڈی پھنستی ہے، کبھی عمران نیازی کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ الطاف حسین کی صورت میں، کبھی آئی ایم ایف کی صورت میں، جس کی بھی صورت ہو، تو ان فوجی جرنیلوں کی گلے میں جب ہڈی پھنستی ہے تو یہ سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہیں. سیاستدان جب وہ کہ گلے میں ہڈی پھنستی ہے اور یہ پھر عوام کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب وہ ہڈی نکل جاتی ہے تو اس کے بعد عوام بے یار و مددگار اور الٹا ان پر احسان جتاتے ہیں کہ بندے دے پتر بن جاؤ، یہ بہت ہے کہ ہم نے آپ کو زندہ رہنے دیا، آپ سانس لے رہے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے سیاست کی صورتحال ہے. اس میں کیا تبدیلی آنی ہے؟ بس آپ لوگ جو ہیں وہ بگلے کا کردار ادا کرتے ہیں. جب ان کے گلے میں ہڈی پھنستی ہے آپ کی اہمیت ہو جاتی ہے، جب وہ ہڈی نہیں نکل جاتی ہے تو آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو اس وقت وہی صورتحال ہے. عمران نیازی والی جو ہڈی ان کے گلے میں پھنسی ہوئی تھی وہ نکل گئی ہے. اسی طرح
जनरल बाजवा वाली हड्डी जो पीडीएम के गले में फंसी हुई थी, वो निकल चुकी है। तो अब अवामी जलसों की, अवाम की हिमायत की, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसकी इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अवाम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने फ़ौजियों को खुश करना है और फ़ौजियों ने इनसे काम लेना है, ताकि ये जो जिस तरह आईएमएफ वाला हो गया, क्योंकि इसके लिए इन्हें सिविलियन सेटअप की ज़रूरत होती है, वरना आईएमएफ कर्जा नहीं देता। तो इनके सारे काम जो हैं वो हो चुके हैं, और भेड़िए भेड़िए जो हैं अब अगले शिकार की तलाश में, और आप बगले की तरह इनका मुंह देख रहे हैं। बस ये इतनी सी कहानी है ये। बाकी अब आप इसमें चाहे चीफ जस्टिस की बातों को डिस्कस कर लें कि उसने किससे मुलाकात की, फलां के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया, फलां ने ये कर दिया, ये सारी खबरें जो हैं ये दिल पेशोरी है, आपको बेवकूफ़ बनाने वाली जो है बात है। आप खबरें सुनते हैं, आज इमरान नियाज़ी गिरफ्तार हो जाएगा, अब नैब का नया ऑर्डिनेंस आ गया, हूँ तो गया ही गया, अब इसकी बीवी को पकड़ रहे हैं। ये सब आपको आपको ज़हनी तौर पर जो है वो मसरूफ़ रखने के बहाने, कि आप बस इस तरफ सोचें, बाकी तरफ आपका ध्यान ना जाए। और ये आपको जो है बस कि जो समझ लें डिस्ट्रैक्शन वाली जो है वो टेक्निक है इनकी। तो ये इस वक़्त सूरत हाल है कि अब इमरान नियाज़ी को जो है वो वाली हड्डी भी निकल चुकी है, और इधर दूसरी जो पीडीएम के रास्ते में जो है रुकावटें थी वो भी दूर हो चुकी हैं। तो अब ये आपस में मिलके जो है फ़ौज मेला जो है उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन कैसे होगा, और उसमें क्या पावर सेटअप होगा, क्या इन्होंने पहले निगरान वज़ीर आज़म किसको लेकर आना है, और किस तरह फिर आगे जो है नियाज़ी इसी तरह नुकरे लगा रहेगा, शोर मचाता रहेगा, और ये जो है अगले 5-7 साल जो है किस तरह आपस में मिलके जो है पाकिस्तान के अवाम पर राज करेंगे। तो ये है आज की गपशप। मेरा ख़्याल है इसके बाद मैं आपसे लूँगा इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर जो है किसी नए मौज़ू के साथ और नई कहानी के साथ जो है मैं आपके लिए हाज़िर होऊँगा। उस वक़्त तक के लिए रब राखा।